بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم کتاب انتصار ولایت عصر سے یہ سبق حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے زمانے کے پاک امام کے ساتھ رویہ کیسا رکھنا چاہیے، اور یہ رویہ ہم سیکھ رہے ہیں کربلا معلی سے، داستان کربلا سے ہم اپنے ولی العصر کے ساتھ رویہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کا آج یہ 7واں خطاب مقدس ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اے ناصران ولی العصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ہم اس بات کو بار بار دہرا رہے ہیں کہ ہمیں خاندان پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ درس دیا ہے کہ جیسا رویہ ہمارا اپنے ولی العصر جل شانہ کے ساتھ ہو، ویسا رویہ آپ کا ہمارے ساتھ یعنی اپنے ولی العصر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور اس حقیقت کو عالمین پر کھولا ہے تو کربلا والوں نے، کیونکہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جو لمحاتی مظاہروں میں لامتناہی کرداروں کو راستہ دکھا گیا ہے۔ یعنی اس کائنات میں جب تک انسان موجود ہے اس کے لیے عمل کی راہیں متعین ہو گئی ہیں، اب ان راہوں پر چلنے کی ضرورت ہے اور نتائج پہلے سے دکھائے جا چکے ہیں۔ کربلا معلی کا وہ عظیم واقعہ جسے کائنات کی چشم عبرت نے کچھ لمحات کے لیے دیکھا تھا، اس میں آنے والی پوری انسانی نیت کے لیے ایک مکمل دین کا درس تھا۔ دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دین کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو آپ پر یہ ثابت ہو جائے گا کہ پورے کا پورا دین اپنے ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام سے متعینہ رویوں کا نام ہے۔ یعنی اگر ہماری سوچ اور ہمارے کردار سے اپنے زمانے کے امام کو نکال دیا جائے تو دین باقی ہی نہیں رہتا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ جل جلالہ کے نزدیک جسے دین کہا جا سکتا ہے وہ ہے اسلام۔ اور اسلام ان رویوں کی سلامتی اور باقی رکھنے کا نام ہے جو اپنے ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ جس نے اپنے ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کو سمجھا اور حقوق امام کی ادائیگی کی، وہ اسے بھرپور عمل سے سلامت رکھا، وہ مسلمان رہا، اور جنہوں نے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سلامت نہ رکھی، ان کی محبت اور وفاداری سلامت نہ رہ سکی، ان کا دین سلامت نہ رہ سکا۔ اور اللہ جل جلالہ نے دین کا نام ہی اسلام رکھ دیا، جو سلامتی سے نکلا ہوا لفظ ہے، اور یہ سلامتی عقیدہ امامت اور اس کے تقاضوں کو قائم اور سلامت رکھنے کا نام ہے۔ اسی لیے تو فرمایا گیا تھا کہ جب تم مومنین کوئی نافرمانی کرتے ہو تو اس سے ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت ٹوٹ جاتی ہے، اور بیعت ٹوٹنے کے بعد اثر نو کلمہ پڑھنا چاہیے، اثر نو صلوات پڑھنا چاہیے، اور اثر نو زمانے کے امام کی بیعت کرنا چاہیے، اور اثر نو دشمن سے بریت کرنا چاہیے، کیونکہ بیعت کا ٹوٹنا جاہلیت و کفر ہے۔ جیسا کہ ارشاد مقدس ہے، من مات ولیس لہ بیعۃ وعقد للامام مات میتۃ الجاہلیہ، جو شخص مر گیا اور اس کی گردن میں امام وقت کی بیعت اور عہد کا کلادہ نہ ہو، وہ جاہلیت کفر کی موت مر گیا۔ دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، یعنی جس کے ہاتھوں اور زبان وغیرہ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں وہ مسلمان ہے۔ اس تصویر کا دوسرا رخ یہ ہوا کہ جس کے ہاتھوں اور زبان وغیرہ سے کسی بھی دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا تھا کہ جب چور چوری کرتا ہے، ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے، شرابی شراب پیتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ اس کے مسلمان نہ رہنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان جب ایسی نافرمانیاں کرتا ہے تو اس سے ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت ٹوٹ جاتی ہے، اور بیعت کے ٹوٹنے کی وجہ سے وہ شخص مسلمان نہیں رہتا۔
اگر ہم آسان لفظوں میں دین اسلام کی تعریف کریں تو یہ ہوگی: ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا اور خواہش کے مطابق اپنی زندگی گزارنا اور اپنے جملہ متعلقات کو استعمال کرنا ہی دین اسلام ہے، کیونکہ زمانے کے امام کی کوئی مرضی ذاتی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ جل جلالہ کی مرضیوں کا ترجمان ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ دیکھیں کہ اللہ جل جلالہ کی مرضی کیا ہے، تو سوائے امام وقت علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی دوسرے ذریعے سے 100% درست مرضی و رضا ہم دریافت کر ہی نہیں سکتے۔ جیسے قرآن کریم میں تو ہر حکم تشنہ تفصیل ہے اور کثرت سے متشابہات ہیں، اس طرح حدیث کا سلسلہ ہے تو اس میں بھی اشتباہات ہی اشتباہات ہیں، کیونکہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام اس قانون کے پابند تھے کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو فرمائیں، اس لیے سامعین کے ظرف عقل کے مطابق انہوں نے کلام فرمایا، جو سب کے لیے نہ تھا بلکہ اس ظرف اور عقل کے لوگوں کے لیے تھا جو وہاں موجود تھے۔ اسی لیے ہمیں احادیث میں بعض تضادات نظر آتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تضاد احادیث میں نہیں بلکہ سامعین حدیث کے ظرفوں اور عقلوں کا تضاد ہے، جو ہمارے سامنے احادیث کے تضاد کی شکل میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک وجہ تضاد یہ بھی ہوتی ہے کہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کسی بات کو کبھی روحانیاتی حوالے سے بیان فرماتے ہیں، کبھی عرفانیاتی حوالے سے، کبھی شرعی حوالے سے، کبھی فقہی حوالے سے، کبھی کسی ایک علم کے حوالے سے تو کبھی کسی دوسرے علم کے حوالے سے۔ تو ان علوم کی اصطلاحات میں فرق ہوتا ہے جو احادیث کے تضاد کی طرح نظر آتا ہے، جبکہ وہ تضاد نہیں ہوتا۔ اس کی مثال میں اپنے حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ میں نے اسلام کی تعریف کئی طرح سے بیان کی ہے، کبھی صاحبان عرفانیات کے حوالے سے، کبھی صاحبان روحانیات کے حوالے سے، کبھی کسی حوالے سے، کبھی کسی حوالے سے۔ تو اس طرح بعض دوستوں کو میرے بیانات میں بھی تضاد نظر آتا ہے، جبکہ یہ تضاد و اختلاف علوم ہے، نہ کہ میرے نظریات کا اختلاف۔ اس لیے جو ان علوم سے آشنا ہوتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ اختلاف نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال عرض کر دوں۔ ایک لفظ ہے سبب، میں اسی لفظ کو استعمال کرتا ہوں تو آپ کو اس میں اختلاف نظر آئے گا۔ لغوی اعتبار سے سبب اس رسی کو کہتے ہیں جو کنویں کے ڈول کے ساتھ بندھی ہوئی ہو۔ اصطلاحی طور پر سبب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز کا ذریعہ ہو۔ علم العروض میں سبب 2 حرفی الفاظ کو کہا جاتا ہے، جب دونوں متحرک ہوں یا ایک تو انہیں سبب خفیف یا سبب ثقیل سے پہچانا جاتا ہے۔ علم الزحافات میں سبب عامل زحاف کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جملہ علوم میں یہ لفظ اپنے اپنے اصطلاحی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ایک ہی آدمی جب اسے کئی معنوں میں استعمال کرے گا تو اختلاف تو نظر آئے گا، لیکن جو ان علوم سے آشنا ہوگا اسے یہ تضاد نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح فرامین معصومین علیہم الصلوۃ والسلام میں کوئی اختلاف و تضاد یا تناقض نہیں ہوتا، لیکن ہمیں نظر آتا ہے۔ اس لیے ان فرامین کو سمجھنے کے لیے ان جیسا عالم ہونا ضروری ہے جو ہم نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہمارے پاس ہر بات کو سمجھنے کے لیے ایک راستہ رہ جاتا ہے، یعنی اپنے ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھیں۔ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان اپنے ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ دوستو، یہ بات آپ دیکھیں کہ اول ولی العصر کون ہے؟ اللہ جل جلالہ۔ اس کا اول مسلم کون ہے؟ جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا اول المسلمین۔ اب کلیہ یہ ہے کہ جو بھی اپنے ولی العصر کی نافرمانی کرتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اس پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ کلیہ اپنے ولی العصر یعنی اللہ عز و جل کے حوالے سے ہوگا۔
اگرچہ اس کا امکان تک موجود نہیں، اور ہمارے لیے اپنے اولیاء اثر علیہم الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہوگا۔ دوستو، ممکن ہے کوئی شخص اول المسلمین سے کوئی دوسرا مطلب نکالنے کی کوشش کرے، تو اس کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اولیت فی التسلیم ہے۔ اس سے مراد اولیت زمانی نہیں بلکہ اولیت مراتب ہے، جس کے معنی ہے کہ اولین اطاعت الہی ہماری ہے، یعنی اطاعت الہی ہمارے لیے اولیت رکھتی ہے اور تمہارے لیے ثانوی حیثیت رکھتی ہے، یعنی تمہیں یہ ہمارے حوالے سے میسر ہو سکتی ہے، بلا واسطہ نہیں ہو سکتی۔ یہ عرفانیات کا ایک بہت بڑا موضوع ہے جسے یہاں پر چھیڑا نہیں جا سکتا۔ ہاں تو دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دین حق دراصل ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت ہی ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا متعینہ رویہ یعنی خیر رواج پذیر ہو، اور دشمن اپنا کردار یعنی شر وبائی انداز میں پھیلانا چاہتا ہے، اور ان حالات میں اگر کوئی خیر کی ترویج کرتا ہے یا خیر پر قائم رہتا ہے تو وہ اپنے ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کرتا ہے۔ دوستو، میں عرض کر چکا ہوں کہ نصرت امام وقت علیہ الصلوۃ والسلام کی 100 سے زیادہ اقسام اور پہلو ہیں۔ ان میں سے نصرت کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان منشاء امام علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی زندگی گزار دے۔ یہ نصرت کا اولین درجہ بھی ہے، جس کے بغیر کوئی مومن تو کجا مسلمان بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نصرت کا عمل کیسے واقع ہوتا ہے؟ دوستو، انسان جب کسی کی نصرت کرتا ہے تو اس نصرت کرنے کا عمل مراحل سادسہ سے گزرتا ہے۔ پہلا مرحلہ مہیج خارجی، یعنی سب سے پہلے کسی انسان کو کسی طرف سے نصرت کی تحریص و ترغیب ملتی ہے۔ دوسرا مرحلہ مہیج داخلی، یعنی جب کسی انسان کو باہر سے کوئی شخص نصرت کی ترغیب دیتا ہے تو سب سے پہلے انسان کے اندر ایک تحریک ہوتی ہے کہ جو انسان کی ذات میں نصرت کی آمادگی پیدا کرتی ہے۔ تیسرا مرحلہ میلان، یعنی جب انسان کے اندر مہیج داخلی نصرت پر آمادہ کرتی ہے تو اس کے بعد میلان یعنی نصرت کی طرف ذہنی و قلبی جھکاؤ پیدا ہوتا ہے۔ چوتھا مرحلہ ارادہ، یعنی میلان کے بعد انسان نصرت کا ارادہ کرتا ہے، لیکن نصرت کا ارادہ کبھی عزم میں بدلتا ہے اور کبھی ختم ہو جاتا ہے، اور انسان نصرت نہیں کرتا کیونکہ 50% ارادے عزم میں تبدیل نہیں ہوتے۔ پانچواں مرحلہ ہوتا ہے عزم کا، یعنی ارادے کے بعد عزم پیدا ہوتا ہے جو ارادے کی مضبوط شکل ہوتی ہے، اور 98% عزم عمل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ چھٹا مرحلہ عمل کا ہوتا ہے، یعنی عزم کے بعد عمل واقع ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی مہیج اول سے لے کر مدد تک کا عمل انسان کے اندر لاکھوں طرح کے آٹومیٹک پروسیسز سے گزر کر وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اس کی ہم ایک مثال دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی چند غنڈوں میں گھرا ہوا ہے، مدد کے لیے پکار رہا ہے، اور غنڈے اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں 10,000 روپے ابھی دے دو۔ بہت سے لوگ وہاں کھڑے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہاں موجود مجمع پر اس کی نصرت طلبی کے متعدد اثرات ہوں گے۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے بھائی بھاگ چلو، یہاں تو قتل ہونے والا ہے، اس کے اندر نصرت کی مہیج ہی پیدا نہیں ہوئی۔ دوسرا وہاں کھڑا ہوا ایک دوسرا آدمی ان گنڈوں کو زبانی طور پر روکنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں مہیج داخلی پیدا ہوئی ہے۔ تیسری سٹیج، کچھ آدمی کہتے ہیں چلو یار ہم اتنے سارے لوگ کھڑے ہیں، اس آدمی کو بچا لیں، مگر کوئی ساتھ جاتا ہی نہیں۔ ان میں میلان اور ہمدردی پیدا ہوئی۔ چوتھا، ان میں سے ایک آدمی باہر نکل کر ان گنڈوں کو روکتا ہے اور کہتا ہے اسے چھوڑ دو، پیسے میں ادا کروں گا۔ اس میں ارادہ کار فرما ہے۔ پانچواں، ایک آدمی آتا ہے اور وہ گنڈوں کو روکتا ہے، جب وہ نہیں رکتے تو وہ خود اس لڑائی میں شریک ہو جاتا ہے۔ اس آدمی کے ارادے نے عزم کا درجہ پا لیا، اور اس کا نصرت کرنے کو پہنچ جانا اس کا آخری مرحلہ ہے۔ دوستو، اس ساری کارروائی میں آپ نے دیکھا کہ بات ہمدردی سے شروع ہوتی ہے،
یعنی دل میں جو پہلی چیز جنم لیتی ہے وہ نصرت طلب کرنے والے کے لیے دل میں نرم گوشہ ہے، جو ہمدردی کے لیے پہلی سیڑھی ہے۔ اس ابتدائی ہمدردی میں کوئی بھی کسی قسم کی قربانی نہیں دیتا، بلکہ مظلوم کے لیے تھوڑی سی ہمدردی رکھتا ہے۔ یہ بھی ایک اصول ہے کہ دل کے اندر جتنی مقدار میں مظلوم سے ہمدردی ہوگی، اسی مقدار کے برابر ظالم کے خلاف اس کے دل میں نفرت ضرور ہوگی۔ یہ توازن ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ یہ تو ناممکنات میں سے ہے کہ انسان کو مظلوم سے ہمدردی بھی ہو اور ظالم سے نفرت بھی نہ ہو۔ جہاں تولا ہوگا وہاں تبرع کا ہونا لازم ہے۔ دوستو یہ بھی یاد رہے کہ تولا لازم ہے اور تبرع ملزوم ہے، اور یہ ایک مسلمہ ہے کہ لازم پہلے ہوتا ہے اور ملزوم بعد میں ہوتا ہے۔ مگر یہ بھی ایک عجیب حقیقت ہے کہ تبرع ملزوم ہونے کے باوجود تولا سے پہلے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ جل جلالہ نے کلمہ طیبہ میں پہلے لا الہ کو پہلے رکھا ہے جو تبرع ہے، اور الا اللہ بعد میں ہے جو تولا ہے۔ اب اگر آپ ترتیبی لحاظ سے رکھیں تو تبرع نہ کہیں بلکہ تبرع و تولا کہنا چاہیے، کیونکہ اولیت تبرع کو حاصل ہے۔ دوستو یہ بھی عجیب بات ہے کہ تولا و تبرع کو فروع دین میں رکھا گیا ہے، جبکہ یہ اصل امامت کی شرط ہے اور اسے اصول میں شامل سمجھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ امامت ہمارے اصول دین میں شامل ہے، اور امام کی ولا کو امام کے ساتھ ہونا چاہیے یا باہر فروعات میں۔ دیکھیں لا الہ جملہ خداؤں کی نفی ہے اور الا اللہ ایک خدا واحد کا اثبات ہے، تو کیا ہم الا اللہ کو اصول میں رکھ دیں اور لا الہ کو فروع میں؟ تو کیا یہ درست ہوگا؟ اس طرح تو یہ عقیدہ بن جائے گا کہ اللہ کو ماننا واجب ہے، باقی خداؤں کا نہ ماننا فروعی چیز ہے۔ اسی طرح اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر امام کو امام کہہ دینا اصول میں شامل ہے اور اس کی ولایت کا اقرار کریں یا نہ کریں پھر بھی ہم مومن ہیں، تو کیا امام کو امام کی ولا کے بغیر امام مانا جا سکتا ہے؟ امام کو رکھیں اصول میں اور ولا کو رکھیں فروع میں، یہ تو کلیہ ہی درست نہیں۔ بلکہ تولا شرط امامت ہے، اسے مشروط کے ساتھ ہونا چاہیے، اور تبرع اس کا ملزوم ہے، یعنی جس سے محبت ہوگی اس کے دشمن سے نفرت و دشمنی لازمن ہوگی، اور اسی مقدار میں ہوگی جس مقدار میں محبت ہوگی۔ میں نے ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ جو انسان دشمنی نہیں کر سکتا وہ دوستی بھی نہیں کر سکتا۔ اب یہاں اس کا اعادہ نہیں کر سکتا، بات یہی ہے کہ جو دشمنی نہیں کر سکتا وہ دوستی نہیں کر سکتا۔ اچھا دشمن ہی اچھا دوست ہو سکتا ہے۔ دوستو حقیقت یہ ہے کہ انسان جب بھی اور جہاں بھی کسی کی مدد کرتا ہے تو وہ مدد ایک طرح کی قربانی ہوتی ہے۔ مدد و نصرت انسان کی ایک قربانی کی طرح ہوتی ہے، کیونکہ ہمدردی جو پیدا ہوتی ہے وہ مدد نہیں ہوتی بلکہ نصرت و مدد کی آمادگی ہوتی ہے، اور مدد وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے انسان کچھ نہ کچھ قربان کرتا ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قربانی جو مدد کی شکل میں دی جا سکتی ہے وہ 3 طرح کی ہے، کیونکہ انسان کے کل سرمایہ 3 ہیں جنہیں متاعان ثلاثہ کہا جاتا ہے، یعنی مال، جان اور عزت و ناموس۔ انسان جب کسی سے دوستی یا محبت کرتا ہے تو اس کی محبت یا دوستی کی پوٹینسی یا شدت 3 مقداروں میں ہوتی ہے، یعنی 3 درجات ہوتے ہیں جن سے ہم ان کی محبت کی شدت کو ماپ یا پرکھ سکتے ہیں۔ جب انسان کسی سے ایسی محبت کرتا ہو جس میں محبوب پر اپنا مال قربان کرنے یا مالی مدد و نصرت تک محدود ہو تو اس وابستگی کے لیے عربی میں لفظ الفت استعمال ہوتا ہے، کیونکہ انسان اس پر متاع ادنا قربان کر رہا ہوتا ہے، اس لیے یہ وابستگی محبت کا ادنا ترین درجہ شمار ہوتی ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ ہمدردی کے بعد کا درجہ یہی الفت ہوتی ہے، جس میں انسان کسی کی مالی حد تک مدد کرتا ہے۔ اس کی ایک اور صورت بھی ہوتی ہے کہ اگر انسان کسی کی محبت یا وابستگی دولت دے کر خرید سکتا ہے تو یہ الفت کہلاتی ہے، جیسا کہ عربی میں اسے تالیف قلوب کا نام دیا جاتا ہے، یعنی کسی کی حوصلہ افزائی یا دولت سے یا کسی مالی چیز سے نواز کر
اس کے دل میں ایک ادنا سا جھکاؤ پیدا کرنا تالیف قلوب کہلاتا ہے. جیسا مال کے خرچ کے لیے دور اول میں مداح فرمائے گئے، تو اس میں فرمایا گیا کہ للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، یعنی مال کو مساکین و فقراء پر خرچ کرنا کیونکہ وہ محروم طبقہ ہے، یا پھر ان پر جو عاملین ہیں یعنی انتظامیہ کے اخراجات کے ذمہ دار ہیں. اس کے بعد جو مد آئی وہ مؤلفۃ القلوب کی ہے، یعنی کچھ لوگوں کی ہمدردیاں خریدنا پڑیں تو اس پر خرچ کریں. اسلام کے دور اول میں تو محسنہ اسلام صلوات اللہ علیہ کی ساری دولت اسی تالیف قلوب پر صرف ہوئی تھی، اور لوگوں نے حصول دولت کے لیے اسلام کی چادر اوڑھ لی تھی جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال الہی کے بعد اتار پھینکی تھی. دوستو، یہ بات تو آپ سمجھ گئے کہ جو ہماری ہمدردیاں دولت کے ذریعے حاصل کی جائیں، یا جو ہمدردی دولت دے کر باقی رکھنے پر انسان کو گھاٹے کا سودا نظر نہ آئے، اس وابستگی کو الفت کہتے ہیں، اور یہ محبت کا انتہائی پست درجہ شمار ہوتا ہے. یا اسے محبت کا نام نہ بھی دیں تو بھی درست ہوگا، کیونکہ تالیف محبت ہوتی ہی نہیں، اور جو مال تک کی قربانی سے گریز کرتا ہے وہ تالیف کے دائرے سے بھی خارج ہو جاتا ہے. محبت دوستو انسان کی دوسری متاع ہوتی ہے جان. اگر انسان کسی کی محبت میں جان تک کی قربانی دے سکتا ہو اور اسے گھاٹے کا سودا تصور نہ کرے تو اس وابستگی کو عربی میں محبت کہتے ہیں. اس میں نچلے درجے والی چیز خود بخود شامل ہو جاتی ہے، یعنی جس کی دوستی میں مال اور جان دونوں کی قربانی دی جا سکے اسے عربی میں محبت کہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جہاں جہاں فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یا یہ فرمایا کہ ان اللہ لا یحب المفسدین، انہ لا یحب الکافرین، ان اللہ لا یحب المعتدین، انہ لا یحب المستکبرین، تو اس کے کیا معنی ہوں گے؟ اس کے لیے عرض کروں گا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کسی مومن کے لیے یہ قطعی پسند نہیں فرماتا کہ وہ کسی ظالم یا کافر یا معتد کے لیے اپنی جان گوائے. اس لیے اس بات کو اس پیرائے میں بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ جل جلالہ کسی ظالم سے محبت نہیں کرتا، یعنی وہ کسی مومن کو اس پر جان لٹانے کی اجازت ہی نہیں دیتا. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے جس پر ہم پہلے بھی کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں. اب ہم اگلی منزل کی طرف جاتے ہیں. مودت دوستو، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ انسان کے 3 سرمائے ہیں، جن میں سے سب سے بڑی متاع و دولت ہے انسان کی عزت و ناموس. اگر انسان کسی محبت کے اس مقام پر پہنچا ہوا ہو کہ جہاں وہ اپنی عزت و ناموس کی قربانی دینے پر بھی آمادہ ہو سکتا ہے تو اس محبت کو عربی میں مودت کہتے ہیں. یعنی انسان کے دل میں اگر محبت اس قدر شدید ہو کہ کسی پر وہ اپنی مال و جان اور عزت و ناموس تک کی قربانی دینے تک کو گھاٹے کا سودا نہ سمجھتا ہو تو پھر اس محبت کا نام مودت ہے. اسی لیے اللہ جل جلالہ نے فرمایا تھا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہم الرحمن ودا، سورہ مریم آیت 96. جو لوگ ایمان لائیں گے اور وہ اعمال صالح بجا لائیں گے تو ان قریب اللہ جل جلالہ ان کے لیے ایک مقام مودت قرار دے گا. اسی طرح جب لوگوں نے رسالت کا اجر دینے پر آمادگی ظاہر کی تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سورہ شورى آیت 23. یعنی اگر مودت سے بڑھ کر انسان کے پاس کوئی دولت ہوتی تو اللہ جل جلالہ یہی دولت طلب فرماتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے مودت ہی کو طلب فرمایا ہے کہ قربا پر جان و مال اور عزت و ناموس تک کی قربانی دینا ہی رسالت کا اجر ہے. اگر ان میں سے کسی ایک چیز کو ان سے پیارا کیا گیا تو شرائط مودت پورے نہ ہوں گے اور تم اجر رسالت کے چور اور نادہندہ قرار پاؤ گے. اس بات سے تو سارے لوگ آشنا ہیں کہ مال صدقہ ہوتا ہے جان کا، اور جان صدقہ ہوتی ہے عزت و ناموس کی.
اور عزت و ناموس صدقہ ہوتے ہیں دین کا، اور ہم یہ ثابت کر آئے ہیں کہ عزت و ناموس جس وابستگی پر قربان کیے جا سکتے ہوں اسے مودت کہا جاتا ہے، یعنی ثابت ہوا کہ دین ہے ہی مودت۔ دوستو یہ بھی عرض کر دوں کہ مودت اور محبت میں بہت فرق ہوتا ہے، اور اس میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ مودت کرنے کا حکم ہے، کیونکہ مودت ہوتی نہیں کی جاتی ہے، اور محبت ہو جاتی ہے کی نہیں جاتی۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے، جبکہ مودت کے لیے ہمیں ایک ڈائریکشن دے دی گئی ہے، اس کے علاوہ کسی سے بھی مودت کریں گے وہ باطل ہوگی۔ دوستو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مودت کی دو صورتیں ہوتی ہیں، مودت قصدی اور مودت غیر قصدی۔ مودت قصدی یہ ہوتی ہے کہ انسان احسانات اور فرائض کو دیکھتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی جان، مال، عزت و ناموس تک کی قربانی دیتا ہے، مگر اس میں وہ اپنے فرائض کو سمجھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی یہ قربانیاں پیش کر دیتا ہے، حالانکہ اس میں اسے وہ خوشی نہیں ہوتی جو ہونا چاہیے۔ اسے عربی میں مودت کہتے ہیں، اور عرفاء اسے مودت قصدی کا نام دیتے ہیں۔ اور مودت غیر قصدی وہ ہوتی ہے جو انتہائی شوق و اشتیاق میں جان، مال، عزت و ناموس کو قربان کرنے پر آمادہ کر دے، اسے مودت غیر قصدی کہتے ہیں۔ اس مودت غیر قصدی کو عربی میں عشق کہا جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر عشق اور مودت میں یہ فرق ہے کہ عقل و شرع کے حکم سے جذباتی اٹیچمنٹ یا لگاؤ کے بغیر قربانیاں دینا مودت ہے، اور بھرپور جذباتی انداز میں انتہائی کمال شوق سے قربانیاں دینا مودت نہیں بلکہ عشق ہے۔ مودت اور عشق میں یہ بھی فرق ہوتا ہے کہ مودت کرنا پڑتی ہے اور عشق کرنے سے نہیں ہوتا بلکہ یہ مالک کی عطا ہوتا ہے۔ مودت اور عشق میں یہ بھی فرق ہے کہ مودت عشق کی ابتدا ہے اور عشق مودت کی انتہا کا نام ہے۔ اس لیے ہمیں مودت کرنے کا حکم ہوا ہے، عشق کرنے کا نہیں، کیونکہ یہ کرنے سے نہیں ہوتا بلکہ یہ عطا ہو جاتا ہے۔ دوستو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی مودت اور عشق منفی بھی ہوتے ہیں اور مثبت بھی ہوتے ہیں، یعنی اگر راہ حق پر مالکان حقیقی سے عشق ہو تو وہ عشق الہی قرار پاتا ہے، اور اگر کسی غیر اللہ کا عشق ہو، جیسا کہ ہمارے سامنے رومانی کہانیوں میں اور فیچر فلموں میں دکھایا جاتا ہے، تو یہ بت پرستی ہوتی ہے۔ اسی لیے شعراء اپنے محبوب مجازی کو صنم یعنی بت ہی کہتے ہیں۔ جب یہ مودت غیر اللہ سے ہو تو عبد المردود بنا دیتی ہے، اور اگر مالک زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو تو عبد صالح بنا دیتی ہے۔ اب اگر ہم یہ چاہیں کہ مودت اور عشق کی مثالیں درس کربلا میں سے تلاشیں تاکہ ہمیں پوری طرح ان کا مفہوم سمجھ آ سکے، مودت قصدی کی مثال ہمارے سامنے جناب ربیعہ بن خوت علیہ السلام کی ہے، کیونکہ اس دور میں عقیدہ زیادہ بلند نہیں تھا، مگر جتنا تھا اس پر عمل بڑا بھرپور تھا، اور یہی بات تھی کہ جس نے اس دور کے اہل حق کو سب سے اونچے مقام پر لا کھڑا کیا تھا۔ دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور کے لوگ خاندان پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں زیادہ بلند عقیدہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نیک ہیں، عبادت گزار ہیں، سید ہیں، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں سفارش کی ہوئی ہے، اور اللہ نے فرمایا ہوا ہے کہ ان سے محبت رکھیں، اس لیے ہمیں ان سے محبت رکھنا چاہیے اور ان کی مدد کرنا چاہیے۔ اگر آپ آج کے دور میں دیکھیں تو یہ غریب مگر نیک سید کے بارے میں عام مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے۔ اس دور کے لوگوں کا پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عام عقیدہ اسی طرح کا تھا، اور یہ بھی تھا کہ سارے لوگوں کو یہ نظریہ بھی رائج تھا کہ سارے مسلمان جسے خلیفہ بنانے پر متفق ہو جائیں، اس کی بیعت کرنا، اس کی اطاعت کرنا اللہ جل جلالہ کی بیعت اور اطاعت ہے۔ یہی اس وقت کے عام لوگوں کا عقیدہ تھا، اور ان عام لوگوں میں سے ایک تھے جناب ربیعہ بن خوت الاسدی علیہ السلام۔ دوستو جناب ربیعہ بن خوت الاسدی جناب حبیب ابن مظاہر الاسدی کے چچا زاد بھائی تھے،
کیونکہ جناب مظاہر اسدی اور خوت اسدی بھائی تھے۔ جناب ربیعہ نے اپنے لڑکپن کے دور میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی کی تھی۔ اسی وجہ سے بعض لوگ انہیں صحابی کا درجہ بھی دیتے ہیں، کیونکہ صحابی کی تعریف یہی وضع کی گئی ہے کہ جس نے کبھی بھی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو وہ صحابی ہے۔ جناب ربیعہ بن خوت الاسدی نے جوانی کے دور میں امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا تھا، اور وہ بھی اس لیے کہ سارے لوگوں نے چونکہ ان کی بیعت کر لی ہے اور یہ خلیفہ بن چکے ہیں تو ان کی اطاعت اور نصرت فرض ہے۔ یہ امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوفہ میں رہے اور امیر شام کی بیعت میں رہے، کیونکہ ان کے بقول سارے لوگوں کا تسلیم شدہ خلیفہ وہی ہوتا ہے۔ امیر شام نے اپنی موت سے قبل یزید ملعون کی بیعت لینا شروع کی، تو انہوں نے اس کی بیعت صرف اس خیال سے نہیں کی کہ ابھی تو اس کی بیعت عام نہیں ہوئی، ہاں جب اسے سارے مسلمان اپنا خلیفہ مان لیں گے تو ہم بھی اس کی بیعت کر لیں گے۔ امیر شام کی موت کے بعد کوفہ میں یزید ملعون کی بیعت عام کا اعلان ہوا، اور نعمان بن بشیر انصاری نے سارے رؤساء کوفہ کو بلا کر اس ملعون کی بیعت لی، تو اس میں انہوں نے بھی اس کی بیعت کر لی اور اس پر قائم بھی رہے۔ بنی امیہ کی طرف سے اس وقت کے عام لوگوں کے ذہن میں خلیفہ کی بیعت کے بارے میں یہ عقیدہ راسخ کیا گیا تھا کہ خلیفہ وقت کی بیعت سے بڑھ کر اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کا کوئی دوسرا ذریعہ ہے ہی نہیں، اور اس کی بیعت کے بعد انسان اپنی عقل سے کچھ نہیں سوچ سکتا، بلکہ جو حکم خلیفہ دے اس کی تعمیل کرنا چاہیے، چاہے اس میں کتنی بڑی قباحت ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ مسلم بن عقبہ مرری ملعون نے آخری وقت کہا تھا کہ میرے دامن میں ساری برائیاں ہیں، مگر اپنی نجات کے لیے صرف ایک بات اللہ جل جلالہ کے حضور لیے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنے خلیفہ وقت یزید ملعون کے حکم پر مدینہ طیبہ کو برباد کیا ہے، اور معتبر صحابہ کرام کی حتی کہ حرمت اور قتل عام کیا ہے، ان کی بیٹیوں کی آبرو ریزی کروائی ہے۔ یہی اطاعت ہی مجھے بخشوا سکتی ہے، کیونکہ خلیفہ وقت کے حکم پر اتنے بڑے ظلم کیے ہیں۔ یہ تھا اس دور کے عام لوگوں کا عقیدہ خلافت۔ جناب ربیعہ بن خوت اسدی فطرتاً خشک مزاج زاہد ہی تھے، عبادت کے رسیہ سادہ لو متدین انسان تھے، اور دین کی باریکیوں میں نہیں پڑتے تھے، بلکہ وہ اللہ جل جلالہ کی رضا کا واحد ذریعہ عبادت کو سمجھتے تھے، اس لیے ہمیشہ مصلے سے چمٹے رہتے تھے۔ جب جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کوفہ تشریف لائے تو انہوں نے جناب مسلم کی بیعت نہیں کی۔ جب ان سے کہا گیا کہ آپ بھی جناب امیر مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کریں، تو انہوں نے کہا ہم تو یزید ملعون کی بیعت کر چکے ہیں، اب بیعت کو توڑنا ہمارے ایمان کے خلاف ہے۔ لیکن عملی طور پر یہ کوفہ کی تحریک میں شامل نہیں ہوئے، بلکہ غیر جانبدار ہی رہے۔ جب ابن زیاد ملعون نے عمر ابن سعد ملعون کو کربلا کا مشن سونپا، تو اس وقت اس ملعون نے کہا کہ ہمارے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ کا ہونا لازم ہے، تاکہ ہمارا کام اسلامی شکل میں جسٹیفائی کیا جا سکے۔ اس وجہ سے ابن زیاد ملعون نے جہاں چند دیگر صحابیوں کو ابن سعد ملعون کے ساتھ بھیجا تھا، وہاں انہیں بھی حکم دیا تھا کہ تم بھی جاؤ اور وہاں ابن سعد کی مدد کرو۔ جب یہ ابن سعد ملعون کے ساتھ کربلا معلیٰ کی سرزمین پر پہنچے تو اس ملعون نے آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ اس نے ایک آدمی کو تیار کیا کہ وہ جا کر کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کر کے آئے کہ وہ یہاں کس لیے تشریف لائے ہیں، ان کے کربلا معلیٰ آنے کا مقصد کیا ہے۔ اس نے پہلے ایک دوسرے شخص کو تیار کیا جو انتہائی کمینہ انسان تھا، اسے نہ تو کسی نے کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے دیا اور نہ ہی ان سے کوئی بات ہونے دی۔ اس کے بعد عمر ابن سعد ملعون نے جناب ربیعہ کو تیار کیا کہ آپ کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کریں کہ وہ یہاں کیسے تشریف لائے ہیں۔ یہ فوراً تیار ہو گئے، اور اس میں صلح کی امید نظر آ رہی تھی، اس لیے یہ تیار ہوئے۔ اور جب یہ کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے خیام کے قریب پہنچے تو پہرے داروں نے روکا اور ایک آدمی کو بھیجا کہ بارگاہ میں عرض کریں کہ ربیعہ بن خوت ابن سعد ملعون کی طرف سے پیغامبر بن کر آئے ہیں اور آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں۔
اس وقت بارگاہ اقدس میں جتنے کوفی بیٹھے تھے وہ حیران رہ گئے کہ یہ بھی ابن سعد ملعون کے ساتھ کربلا آ گئے ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں سارے جانتے تھے کہ یہ تو متدین اور عبادت کے رسیہ ہیں، ان کا یہاں آنا سب کی توقع کے خلاف تھا۔ اس وقت کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے دریافت فرمایا کہ آپ لوگ انہیں جانتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، انہیں ہم اہل خیر و صلاح سے پہچانتے ہیں، یہ جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کے چچا زاد ہیں، لیکن مقام تعجب ہے کہ اس لعین فوج میں یہ کس طرح شامل ہو گئے ہیں۔ اس وقت کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان سے یہاں آنے کی وجہ دریافت کرو۔ جب دریافت کیا گیا تو اس نے جواب دیا کہ میں امام سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس وقت جناب زہیر بن کین علیہ السلام نے دیکھا کہ انہوں نے اسلحہ زیب تن کر رکھا ہے، تو انہوں نے کہا آپ اگر امن کے سفیر بن کر آئے ہیں تو پھر اسلحہ باہر رکھ دیں اور کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کریں۔ انہوں نے فوراً اسلحہ ان کے پہرہ داروں کے حوالے کیا اور خود خدمت اقدس میں پہنچ گئے۔ بارگاہ عالیہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور حضرت کے ہاتھوں اور پاؤں کا بوسہ لیا اور پھر پوچھا کہ آپ جناب یہاں کیوں تشریف لائے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ کوفیوں نے مجھے خطوط دعوت نامے بھیج کر بلایا ہے۔ اس نے عرض کیا ہے فرزند رسول، جن لوگوں نے آپ کو خطوط لکھے ہیں وہ اس وقت ابن زیاد کے مقرب ترین انسان ہے۔ اس کے بعد کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے آیات و احادیث تلاوت فرمائی اور آل اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق کا ذکر فرمایا اور اپنا حق ثابت کیا، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ مودت کا تقاضا یہ ہے کہ شہنشاہ وقت پر جان کی قربانی دینا چاہیے، کیونکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی تاکید ہے۔ آپ جناب نے فرمایا تم جاؤ اور میرا پیغام ابن سعد کو پہنچاؤ۔ تو اس نے عرض کی ہے مولا، وہ کون عقل مند ہے جو بہشت کو چھوڑ کر جہنم کی طرف جائے؟ واللہ میں تو آپ پر ہی جان فدا کروں گا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے حق میں دعا کی، پس یہ خدمت امام میں ہی رہا حتیٰ کہ درجہ شہادت پر فائز ہوا۔ یہ تو صرف تاکید مودت کی وجہ سے نصرت پر آمادہ ہوئے اور شہید ہوئے۔ دوستو، واقعہ کربلا میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے تاکید مودت کی وجہ سے جان کی بازی نہیں لگائی، بلکہ عشق امام علیہ الصلوۃ والسلام میں جان کی بازی لگائی۔ ان عشاق کی تعداد زیادہ ہے۔ ان پاک تین عاشقوں میں سے ایک تھے جناب جنادہ بن حارث انصاری۔ ان کا تعلق بنی اسد کے قبیلے کی اس شاخ سے تھا جو سلمانی کہلاتی تھی، اس لیے انہیں سلمانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بھی تھے اور کربلا کے میدان میں ان کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ تھی۔ جس دور میں کوفہ کو آباد کیا گیا تھا تو اس وقت انہوں نے کوفہ میں قیام رکھا تھا۔ ایک خیال یہ ہے کہ میر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کے دور سے کوفہ میں قیام پذیر تھے۔ جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان میں بزرگ صحابیوں کے ساتھ انہوں نے بھی امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کی تھی۔ جب جناب امیر مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کوفہ تشریف لائے تھے تو جہاں دیگر اصحاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بیعت کی تھی اور ان کے لیے بیعت پر لوگوں کو آمادہ کیا تھا، انہوں نے بھی اسی طرح ان کی بیعت بھی کی اور ان جناب کی نصرت کے لیے کافی لوگوں کو آمادہ بھی کیا۔ جب جناب امیر مسلم علیہ الصلوۃ والسلام نے خروج فرمایا تو اس وقت یہ بنی اسد کے محلے میں تھے اور ان کا وہاں سے نکلنا محال ہو گیا تھا، کیونکہ ایک تو ان کی ضعیفی حائل تھی، دوسری بات یہ تھی کہ سارا محلہ دشمنوں کا تھا۔ مگر جب انہیں موقع ملا تو انہوں نے کوفہ سے نکلنے کا پروگرام بنایا تاکہ مولا کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کی جائے۔ اس دوران انہوں نے چند نوجوانوں کو تیار کیا اور کچھ اور ساتھی بنائے اور کوفہ سے رات کو نکل کھڑے ہوئے۔ یہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ عزیب الہیجانات، جو کوفہ سے جنوب مغرب کی طرف ایک صحرائی علاقہ ہے، وہاں جا کر کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے کاروان میں اس وقت شامل ہوئے جب جناب حور علیہ السلام وہاں پہنچ چکے تھے۔ جناب حور علیہ السلام نے انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی تو امام علیہ السلام نے فرمایا یہ ہمارے ساتھی ہیں
اگر تم لوگوں نے ان کو چھیڑا تو ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ پس حور علیہ السلام اور اس کے لشکر نے ان سے تعرض کیا اور چھوڑ دیا۔ جب روز عاشور ہوا تو اس وقت انہوں نے کریم کربلا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا ہماری جانیں آپ جناب پر نثار ہوں، اب ہمیں بھی اپنے پاک نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرخرو ہونے کا موقع عطا فرمائیں، ہمیں بوڑھا سمجھ کر ہم سے لاپرواہی نہ کریں، ہم آپ جناب کے جوان فوجیوں سے کم نہیں ہیں۔ جب کریم کربلا علیہ السلام نے ان کی کیفیت دیکھی، جھکی ہوئی کمر دیکھی، سفید ریش پر جاری آنسو دیکھے، کانپتے ہاتھوں میں عصا دیکھا، ابروؤں پر بندھا ہوا رومال دیکھا، تو اپنے عاشق کی یہ ادا اتنی پیاری لگی کہ جا کر سینے سے لگا لیا۔ فرمایا آپ بہت ضعیف ہیں، آپ پر شرعن بھی جہاد ساقط ہے، آپ ہمارے حق میں دعا فرمائیں کہ ہمارا مقصد پورا ہو جائے۔ یہ سن کر انہوں نے اپنے آپ کو آقا کے قدموں پر گرا دیا اور عرض کیا آپ ہمیں ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہ سے شرمندہ کروانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ہمیں اپنے جد اطہر سے شرمسار دیکھنا چاہتے ہیں؟ آقا آپ جناب ہماری فکر نہ کریں، ہم جنگ میں جان لڑائیں گے، آپ کے دشمن ملائین کی کئی جانیں لینے کے بعد جان دے کر آپ کے نانا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرخرو ہوں گے۔ اجازت ملی تو کریم کربلا علیہ السلام نے عمر بن خالد سیداوی سے فرمایا کہ آپ انہیں جنگ کے لیے تیار کریں، سامان حرب ان کے جسم پر موضوع کریں۔ جناب جنادہ بن حارث سلمانی کا غلام جس کا نام سعد تھا اور وہ ان کا سامان جنگ لایا، اس طرح انہیں تیار کروایا گیا۔ جب آپ روانہ ہونے لگے تو کریم کربلا علیہ السلام میدان کی حد تک ان کے ساتھ تشریف لائے اور وہاں سے ان کے غلام سعد کو بھی ان کے ساتھ جانے کا حکم فرمایا، اور جناب عمر بن خالد سیداوی اور جناب مجمع بن عبداللہ آئزی سے فرمایا یہ بہت ضعیف ہیں، اگر ان پر اجتماعی حملہ ہو جائے تو تم ان کی نصرت کرنا۔ مناقب شہر عاشوب سے منقول ہے کہ جناب جنادہ بن حارث سلمانی علیہ السلام نے میدان جنگ میں آ کر رجس پڑی، اس کے بعد کئی جوانوں کو میدان میں للکارا اور اس ضعیفی کے باوجود 16 جنگی ماہرین کو جہنم کے گھاٹ اتار دیا۔ جب انہوں نے اس طرح جنگ کا مظاہرہ فرمایا تو لشکر شام نے مل کر ان پر حملہ کیا۔ جب ان پر اجتماعی حملہ ہوا تو ان کے غلام سعد نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس کے بعد عمر بن خالد سیداوی اور مجمع بن عبداللہ آئزی نے بھی انہیں بچانے کے لیے جنگ میں شرکت کی، مگر آنے والے دشمن زیادہ تھے۔ ان چاروں افراد نے مل کر ایسی تلوار چلائی کہ لشکر شام کے بڑے بڑے جنگجو انگشت بدندان رہ گئے۔ اس کے بعد لشکر شام کی پسپائی کو دیکھا تو ابن سعد ملعون نے ایک دستہ اور بھیج دیا جس نے آ کر انہیں گھیر لیا۔ یہ اس وقت بہت زخمی ہو چکے تھے، ساتھ پیاس بھی تھی۔ جب کریم کربلا علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو شہنشاہ وفا علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ ہمارے نانا جان کے صحابی کی فوراً نصرت فرمائے۔ جنگ کا حکم ملنا تھا کہ کردگار وفا علیہ السلام شہباز فنا بن کر لشکر شام پر جھپٹے۔ لشکر شام اپنے جوانوں کی لاشیں چھوڑ کر فرار ہوا۔ شہنشاہ وفا علیہ السلام جناب جنادہ بن حارث کو بچوا کر اپنے ساتھ لائے۔ ان کے سارے جسم سے خون جاری تھا، مگر چہرے پر فخر اور جلال کی آمیزش سے ایک نئی صبح طلوع ہو رہی تھی۔ کریم کربلا علیہ السلام نے فرمایا اب انہیں ان کے خیمہ میں لے جائیں۔ انہوں نے حیرت سے دیکھا اور عرض کیا کیا میری لاش آپ تک پہنچی ہے جو خیمے میں رکھنے کا حکم فرما رہے ہیں؟ میں زندہ ہوں اور آپ کی نصرت تو ابھی باقی ہے، کیونکہ جب تک دوش پر یہ سر باقی ہے میں نصرت اور فرض عشق سے کیسے سبق دوش قرار دیا جا سکتا ہوں۔ اس کے بعد وہ دوبارہ جنگ کی اجازت لے کر میدان جنگ کی طرف چلے گئے اور ان چاروں پروانوں نے شمع امامت پر اپنی جانیں نچھاور کر دی۔ آخری سانسوں میں جب کریم کربلا علیہ السلام نے ان کے سر پاک کو اپنی آغوش مقدس میں رکھا
تو انہوں نے کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی چوم کر عرض کیا کہ میں آپ کا یہ احسان کیسے اتار سکتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے نانا جان سے سرخرو ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ یہی وہ عشق ہے کہ جس کی وجہ سے آج بھی شہنشاہ زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طرف سے زیارت ناہیہ میں ان عاشقان پاک باز کو سلام کیا جاتا ہے، تو ان کا نام پاک لے کر شہنشاہ زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طرف سے انفرادی طور پر سلام کیا جاتا ہے۔ آئیے ہم بھی انہیں دعا کریں کہ ان کے دلوں کی تشنا حسرتوں کی جلدی تکمیل ہو اور ان کے منتقم اجل اللہ فرج الشریف کا جلدی خروج ہو اور دل کی ہر حسرت کی تکمیل ہو۔ یہ اصحاب باوفا اپنے مالک کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر اطہر میں آباد و شاد دے کر اتنے مسرور ہوں کہ انہیں ہر رنج و غم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ وشکر لصاحب الزمان عجل اللہ فرجہ الشریف۔